هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے، لازمی طور پہ یقیناً ہم اسے اچھی زندگی دیں گے اور ان کی محنتوں کا بہترین صلہ بھی یقینی طور پر عنایت کریں گے۔ خوش رہنا سیکھیے، اس حوالے سے آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک ڈرائیور کو ڈرائیونگ سیکھنی ہوتی ہے، یا ایک تیراکی کرنے والا سوئمنگ سیکھتا ہے، یا ایک ایتھلیٹ دوڑ لگانے والا، ریس لگانے والا مختلف ایکسرسائزز کرتا ہے، مشقیں کرتا ہے، یا ایک آرٹسٹ بہت ساری محنت کے بعد ایک فن کا ہنر پارا تخلیق کرتا ہے، بعین ہی اسی طرح خوشی کے ساتھ جینا ایک فن ہے، ایک علم ہے۔ اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی، پریکٹس میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اس کا علم حاصل صحیح طور سے نہ کر سکے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ میں کل والا سبق دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ خوشی لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ محض پیسے، دولت، کوٹھی، مکان اور بنگلے سے شاید حاصل ہو جاتی ہو۔ اس وقت آج ہی میں ورلڈ ویو پاپولائزیشن کے حوالے سے، پاپولیشن کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں خودکشی سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے۔ میں ریزلٹس دیکھ کر حیران ہوا، لکھنے والے نان مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، نیوٹرل ہیں، اپنی ایک ریسرچ پیش کر رہے ہیں، اور جو ٹاپ 10 ممالک جن کے اندر سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے ان میں سے مسلمانوں کا ایک بھی ملک نہیں ہے۔ رشیا جیسا ملک، مغرب کے ترقی یافتہ ممالک، یورپ کے کچھ ممالک، میں دیکھ دیکھ کے حیران بھی ہو رہا تھا اور شکر گزار بھی کہ روس جیسے ملک کے اندر خودکشی کی شرح 25% ہے۔ ہر 100 میں سے 25 بندے خودکشی کر رہے ہیں۔ غموں کے مارے ہوئے، پریشانیوں کے ستائے ہوئے، ڈپریشن، انگزائٹی کے مریض، اور پتہ نہیں کن کن مسائل کے اندر مبتلا،
اور خود ان لکھنے والوں نے یہ بات لکھی اور خود انہوں نے بھی اس پہ حیرانی کا اظہار کیا کہ تصویر کا دوسرا رخ دنیا کے غریب ترین ممالک جہاں گزشتہ ایک نسل جنگوں میں پروان چڑھی، ان کے اوپر بارود پھینکا گیا اور دنیا نے ان کے اوپر چڑھائیاں کی، پابندیاں لگائیں، دوائیوں تک کے اوپر، میڈیسن کے اوپر بھی پابندیاں لگائیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکھا کہ خودکشی کی کم ترین شرح ان ممالک میں ہے، اور ان میں افغانستان بھی شامل ہے اور شام بھی شامل ہے اور عرب کئی ممالک بھی شامل ہے۔ اگر آپ ان کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ وہ جو 25% لوگ جن کے خودکشی کر رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، میڈیکل کی سہولیات نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ان کی حکومتیں ان کا خیال نہیں کر رہی، ان کا تعلق ترقی یافتہ ممالک سے ہے، زیادہ تر کا تعلق۔ تو آئیے خوشی سے جینا سیکھنا، اور پھر وہ بھی اللہ کے قرآن کی روشنی میں، یہ بہت بڑی ہماری ضرورت ہے۔ کل میں نے ایک ہی پوائنٹ عرض کیا تھا کہ اپنی سوچ کو بدلیں، دنیا کے تناظر کو بدلیں، ورلڈ ویو کو بدلیں، جس نگاہ سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں ان تصورات کو بدلیں، نظریات کو بدلیں، یعنی سوچ کو ایمان والا بنائیں۔ دوسری چیز جس سے انسان خوشی سے جیتا ہے، سکون سے جیتا ہے، اطمینان سے جیتا ہے، ایمان اور یقین کے ماحول میں جیتا ہے، وہ اللہ کے شکر کا جذبہ ہے۔ شکر، ہر حال میں شکر، اللہ کی تعریف، ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ ایسی قابل تعریف ہستی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کی تعریف بنتی ہے، زمین کی تخلیق پہ اسی کا شکر ہے، ریت کے ذروں پہ اسی کا شکر ہے، دریا کے قطروں پہ اسی کا شکر ہے، پربت کے کنکر اور پہاڑوں پہ اسی کا شکر ہے، پھول کی پتی پہ اسی کا شکر ہے، آسماں کی بلندیوں پہ اسی کا شکر ہے، سورج کی روشنیوں اور کرنیں بکھیرنے پہ اسی کا شکر ہے، بہتی آبشاروں اور ندیوں پہ اسی کا شکر ہے، حتیٰ کہ جانوروں کی تخلیق پہ اسی کا شکر ہے، درندوں، کیڑوں مکوڑوں، زہریلی مخلوقات کی تخلیق پر بھی اسی کا شکر ہے، حتیٰ کہ موت، بیماری، تکلیف، اس پر بھی اس کا شکر ہے، حتیٰ کہ گناہ اور غلط کام، اس پر بھی اس کا شکر ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ لوگ حیران ہوتے ہوں گے کہ کیسے اس کا شکر ان چیزوں پہ، موت بھی اس کی نعمت ہے۔ ان بزرگوں سے پوچھئے جو 10 سال سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ان کو موت نہیں آ رہی ہے، موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان مظلوم اقوام سے پوچھئے جن کے اوپر فرعون جیسے ظالم حکمران مسلط ہیں، اگر وہ دیر تک مسلط رہیں تو کس کس عذاب کے اندر وہ اپنی اقوام کو مبتلا کرتے رہیں۔ موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے ان نیک بندوں اور مجاہدین سے پوچھیں کہ وہ موت سے ایسے محبت کرتے ہیں
جیسے عام لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ گناہوں پر بھی اللہ کا شکر ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ اس سے انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو پھر اس کے بعد جو اس میں فیلنگز آتی ہیں، جو احساسات آتے ہیں، وہ بڑے ہی نمایاں ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، یہی وجہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی تعریف ہر وقت ہو رہی ہے۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ اللہ رب العزت کی ہر چیز ہی تعریف اور ثنا بجا لا رہی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن اللہ يفعل ما یشاء۔ اللہ ہی کے لیے تعریف بجا لاتے، وہ سب جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سورج بھی اور چاند بھی، ستارے بھی اور پہاڑ بھی، درخت بھی اور سارے کے سارے جاندار بھی، اور بہت سارے انسان بھی، اور جن کو شکر کی توفیق نہیں ملی، اللہ کا عذاب جن پہ جذبہ ہونے والا ہے، جن کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ شکر تعریف میں بھی، شکر توصیف میں بھی، شکر زبان سے بھی، شکر عمل سے بھی، شکر دل سے بھی، شکر فراخی میں بھی، شکر تنگی میں بھی، شکر صحت میں بھی، شکر بیماری میں بھی، شکر مصیبت میں، پریشانی اور الجھنوں میں بھی۔ اگر آپ کو ایک ڈاکٹر دوائی دے، کڑوی دوائی، اور وہ کہے، آپ کو اس پہ یقین بھی ہو کہ ڈاکٹر قابل اعتماد ہے، ذمہ دار ہے، خیرخواہ بھی ہے، مخلص بھی ہے، آپ کو اس کے ساتھ تعلق بھی ہے، تو آپ کو کڑوی دوائی دے دیتا ہے، آپ اس سے میڈیکل سائنس نہیں سیکھتے کہ مجھے یہ دوائی کیوں دے رہے ہیں، یہ جائے گی تو اندر کیمیکلی کیا اثرات کرے گی، میری باڈی پہ کیا ایفیکٹ کرے گی، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، انگریڈینٹس کیا ہیں، فارمولہ کیا ہے، کس فارمیسی سے بنی ہے، کیسے ہوا ہے، کہاں سے بنی ہے۔ نہ ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، نہ ڈاکٹر ہر بندے کو یہ سمجھا سکتا ہے، اور نہ ہی ہر مریض کوئی ایسا بیوقوف ہے کہ لازماً ہر چیز کی تفصیل کو ہی سمجھے۔ ڈاکٹر پہ اعتماد اور یقین کافی ہوتا ہے کہ اگرچہ دوائی کڑوی ہے، تیری بیماری کا علاج اسی میں ہے۔ ائمہ سلف صالحین نے لکھا،
بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا حکیم بھی ہے، سب سے بڑا طبیب بھی ہے، سب سے بڑا خیرخواہ بھی ہے، ماں سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے، باپ سے زیادہ شفقت بھی کرتا ہے۔ اگر وہ کسی بندے کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے تو لازماً اس میں اس کے کسی مسئلے کا علاج پایا جاتا ہے، کسی مسئلے کا حل پایا جاتا ہے، اس کو اس بات پہ اتنا ایز اے ہول یقین کافی ہے کہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کی آزمائشوں میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب تک انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ شکر کی زندگی ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ قلق اور اضطراب میں ہی رہے گا۔ یاد رکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے بادشاہت اور تخت کے اوپر بٹھانا تھا، اس تخت کے راستے کنویں سے ہو کے ہی گزرتے تھے۔ جناب ابراہیم کو جو اللہ نے دنیا کا امام بنانا تھا تو اس کے راستے آگ میں پھینکے جانے سے ہی ہو کے گزرتے تھے۔ جناب موسیٰ کو جو اللہ نے وقت کا پیغمبر بنانا تھا تو اس کے ساری کی ساری راہیں ہجرتوں، پریشانیوں، مقابلوں، چیلنجز، زبان کی لکنت، فرعون کے گھر میں پلنا، اسی سے ہو کے گزرتے تھے۔ کائنات کے امام، دونوں جہانوں کے تاجدار محمد کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو ختم نبوت اور نبوت کے دوہرے تاج دینے تھے، اس کے راستے مکہ کے کنکر اور پتھر کھانے سے اور غزوہ احد کے اندر زخم سہنے سے ہی ہو کے گزرتے تھے۔ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے، کبھی سمجھ آتی ہے، کبھی سمجھ نہیں آتی ہے، اور سمجھنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں پنکھے کی ہوا تب تک نہیں لوں گا جب تک مجھے اس کی پوری سائنس سمجھ میں نہ آ جائے، وائر کیسے کام کرتی ہے، موومنٹ کیسے کام کرتی ہے، واپڈا سے کنیکشن کیسے ہوتا ہے، بجلی کا فنکشن کیا ہوتا ہے، بجلی کی پوری سائنس کیا ہوتی ہے، بجلی کی پوری ڈیٹیل کیا ہوتی ہے، تو آپ ساری زندگی لگے رہیں گے، آپ پنکھا بند رہے گا، کبھی اس کی آپ ہوا نہیں لے سکیں گے۔ اگر میں یہ سمجھنا چاہوں میری یہ معمولی سی آواز دور تک پہنچتی کیسے ہے، اس میں گونج کیسے پیدا ہو جاتی ہے، ہوا کے دوش پہ سفر کیسے کرتی ہے، پھر اس کو وجود کیسے ملتا ہے، کانوں سے ٹکرا کیسے جاتی ہے، موبائل میں سیو کیسے ہو جاتی ہے، اگلی دنیا تک پہنچ کیسے جاتی ہے، سافٹ ویئر ہاؤسز کام کیسے کرتے ہیں، گوگل کا سرچ انجن کہاں پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے پوری سائنس کیا ہے، پوری ڈیٹیل کیا ہے، میں حیران ہوں دنیا کے ان احمقوں، دنیا کے ان بیوقوفوں پہ جو اپنے جیسی سائنس کی بہت ساری حقیقتوں کو سمجھے بغیر تو زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کی ہر بات کی بال کی کھال اتار کے سمجھنا چاہتے ہیں، تو پوری طرح سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لہٰذا اسے یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمتیں ہیں اور ہر اس کا فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. پھر دنیا کے ساتھ ساتھ انسان آخرت کو بھی سامنے رکھے تو معاملات اور آسان اور سہل ہو جاتے ہیں. تو شکر ادا کرنے کے لیے انسان ایک تو جنرل بات سمجھ لے کہ جن چیزوں سے انسان محروم ہے اس میں یقیناً یا اس کی اپنی کوتاہی اور کمزوری ہے، جو اس کی اپنی اور کوتاہی کمزوری کی وجہ سے جن چیزوں سے محروم ہے ان کے لیے وہ کوشش کرے. جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، وہ اس کی اپروچ میں ہی نہیں ہیں، وہ اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، وہ اس کا فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ اس کی ہمت سے ہی باہر ہیں، تو ان کے اوپر شکوے شکایتوں کی بجائے ایک جنرل ایمان رکھے کہ اس میں اللہ کی حکمت پائی جاتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی میرے لیے بہتری ہی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. رب کریم نے کہہ دیا ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کرو اور اللہ اسے تمہارے لیے بہت بہتر کر دے. آپ کا بیٹا 13-14 سال کی عمر میں آپ سے ہونڈا گاڑی کی چابی مانگتا ہے تو آپ کیا اس کو فوراً دے دیتے ہیں؟ 2-4 سال کا معصوم سا بچہ آگ کے انگارے کو محبت کے ساتھ پکڑنا چاہتا ہے تو کیا آپ اسے پکڑنے دیتے ہیں؟ 5-6 سال کا معصوم سا ہمارا بیٹا، اس کو پانی بڑا خوبصورت لگتا ہے، نہر میں کودنا چاہتا ہے تو کیا آپ اسے کودنے دیتے ہیں؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اس سے نہیں پتا کیا چیز اس سے دینی ہے کیا نہیں دینی ہے، کیا اس کے لیے بہتر ہے کیا اس کے لیے بہتر نہیں ہے، ہم والدین ہو کے اپنے سے 15-20 سال سے چھوٹے 20-25 سال چھوٹے بچے کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں اسے کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے، اس کی عمر کیا ہے، وقت کیا ہے، کون سی چیز کس وقت پہ ملنی چاہیے. اس سے زیادہ میرا اور آپ کا رب کریم پہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سب کو دیتا ہے، سب کو عنایت کرتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کس کو کیا کتنا کہاں کس جگہ کس عمر میں اور کیسے دینا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سورہ کہف کی تلاوت کریں، اس کی حکمت کے کچھ فیصلے سمجھ میں آتے ہیں. جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، وہاں تقدیر کی حکمت اور اللہ کے فیصلوں کے پیچھے جو ریزن اور لاجک ہے اس کے کچھ پردے اللہ رب العزت نے اٹھائے ہیں. شکر کے حوالے سے پہلا حصہ یہ ہوا کہ جن چیزوں سے آپ محروم ہیں ان میں زیادہ دماغ نہ کھپائیں، ان کے اندر ایسے ہی پریشان نہ رہیں، اپنی محرومیوں کے شکوے زبان پہ نہ لاتے رہیں، اللہ کی ناشکری نہ کرتے رہیں، اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. ہاں اپنے حصے کی محنت ضرور کرتے رہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ محنت نہ کرے، ترقی نہ کرے، آگے کی نہ سوچے. محنت تو آپ نے وہ کرنی ہے جو آپ کے دائرے میں ہے، جو آپ کو اویلیبل اللہ نے ریسورسز دیے ہیں، جو اللہ نے آپ کو ماحول دیا ہے، جس ماحول میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس میں آپ نے اپنے حصے کی محنت کرنی ہے. جو چیزیں آپ کو نہیں ملی ہیں ان کے اندر سوچنا نہیں ہے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو اللہ نے دی ہوئی ہیں
ان میں بہت سوچنا ہے کہ میں ان کا صحیح استعمال کیسے کر سکتا ہوں۔ جو اللہ نے دی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے 3-4 صفحے لکھے اس کے اوپر، کہ بہت لمبا چوڑا نہیں، اگر انسان صرف صبح و شام جو 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے اس کی روٹی کے ایک نوالے پہ سوچ لینا کہ اس میں اللہ نے مجھ پہ کیا کیا احسانات کیے ہیں، تو ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اس ایک نوالے کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ معمولی چیز نہیں ہے، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، وہ ہماری روٹین میں آ گئی۔ ابھی ایک بزرگ مجھے پریشان ہو کے کہہ رہے تھے کہ میں جب بھی روٹی کا نوالا منہ میں ڈالتا ہوں، حلق میں کئی کئی منٹ تک اٹکا رہتا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے 4-5 صفحے لکھے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کی تفسیر بنتی ہے وہ۔ انسان اگر اتنا ہی غور کر لے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کے کھانے کے لیے کیسے کیسے انتظام کیے ہیں، اس کے روٹی کے نوالے کے لیے ایک زمین چاہیے تھی، رب کائنات نے پیدا کی، زمین کے نیچے پانی چاہیے تھا، رب کائنات نے پیدا کیا، زمین کا ایک خاص لیول چاہیے تھا، نہ زیادہ سخت ہو پتھر کی طرح، نہ زیادہ نرم اور ملائم ہو کسی زیادہ نرم اور ملائم ریشم کی طرح۔ اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، اس کے مساموں کو بنایا، زمین کے نیچے پانیوں کے سلسلوں کو بنایا، اس کے لیے بیج چاہیے تھے، بیج کو پیدا کیا، بیج کی ایک خاص انداز چاہیے تھا۔ امام ابن قیم نے لکھا جیسے ہمارے جسم کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں، ایسے پھلوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہڈیوں کے طور پہ ان کی گٹھلیاں رکھ دی، کہیں ان کے اندر بیج رکھ دیے، پھر اس سے بونے کے لیے مخصوص انداز چاہیے تھا، بونے کے انداز رکھے، پھر اسے زمین سے باہر نکلنے کے لیے۔ یہ بھی اللہ کی کیسی حکمت ہے، وہ ایک ننھا سا پودا ہے، نہ اس کے اندر طاقت ہے نہ اس کے اندر قوت ہے۔ اللہ تیری عظمتوں کے کیا کہنے، رات کو ہم تو سوئے ہوتے ہیں، زمین کے اندر دفن وہ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے جو اس بیج کو پھاڑتا ہے، وہ کون ہوتا ہے اس کے لیے زمین کے سینے کو چیرتا ہے، پھر وہ کون ہوتا ہے ننھی سی کمپل کو نکال دیتا ہے، کمپل کو نکالنے کے بعد وہ کون ہوتا ہے جو اس میں شاخیں لگاتا ہے، وہ کون ہوتا ہے جو اس میں رنگ بھرتا ہے، پھر وہ کون ہوتا ہے اس کو پکانے کے لیے، بالکل ایسے جیسے کھانے کو ہنڈیا میں پکاتے ہیں، اللہ اس کو زمین کے اندر، زمین کے اوپر، پودے کے اندر پکاتا ہے، اور اس پکانے کے لیے اللہ سورج کو بھیج دیتا ہے، وہ مخصوص فاصلے پہ ہوتا ہے، اگر وہ فاصلہ زیادہ ہوتا وہ جل کے راکھ ہو جاتا، اگر وہ فاصلہ کم ہوتا وہ جل جاتا، زیادہ ہوتا تو برف کی بارشیں ہوتی، وہ پھر بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ مخصوص فاصلے پہ سورج آتا ہے، اس کو روشنی دیتا ہے، ضیاء پاشیاں کرتا ہے، کرنیں بکھیرتا ہے، انرجی دیتا ہے، کبھی اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، یوں رم جھم بارشوں کو برسا دیتا ہے۔ پھر اگر ایسے صرف سورج آتا تو وہ پودا تیار ہو کے کانٹے کی طرح ہوتا، اس میں ویٹنس نہ ہوتی، تراوت نہ ہوتی، لزوجت نہ ہوتی۔ پھر اللہ رات چاند کو بھیجتا ہے، وہ سمندر کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہے، سمندر کے ساتھ مخصوص اٹکیلیاں کر کے ایک تراوت بھرتا ہے، پودے کو تراوت دیتا ہے۔ پھر اس پودے کو جب وہ تیار ہو جاتا ہے، تیار ہو جانے کے بعد پھر اللہ کی یہ نعمتیں دیکھیں، اس نے دوا بھی رکھی، اس نے غذا بھی رکھی، اس نے پھل بھی رکھے، اس نے میوہ جات بھی رکھے۔ امام ابن قیم نے کہا اس میں سے صرف ایک چیز پہ آپ غور کر لیں، وہ کتنی محبتیں کرتا ہے، کیسے انار کے بیج کو بویا گیا، زمین کے سینے کو اس نے چیرا، کیسے اس کی کومپل بنی، کیسے شاخیں بنی، کیسے تنے بنے، کیسے پھل لگا، کیسے موتیوں کی طرح پرو پرو کے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے
اس کے اندر اس کو جوڑا، اس کو پردوں میں رکھا، اس کے سیکشن بنائے، اس کے حصے بنائے، اس میں جوس بھرا، اس میں رنگت بھری، اس میں ذائقے بھرے، اور سب کچھ کرنے کے بعد اوپر حفاظت کے لیے اگر اس کے اوپر کور نہ ہوتا، کچھ ایسے تھے جو زیادہ نرم تھے، ان کے اوپر سخت قسم کے چھلکے رکھے کہ ہواؤں سے، آب و ہوا سے، سورج کی گرمی سے کہیں وہ خراب نہ ہو جائیں۔ اسی پہ بس نہیں، تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ جب پھل لگا، جب وہ گندم کے خوشے لگے، پھر ایک ایک سے اللہ نے 700 دانے اور ہزاروں ہزاروں دانے اور ہزاروں ہزاروں سینکڑوں پھل لگا دیے تاکہ بندوں کے لیے ختم نہ ہو جائے۔ پھر اس کے اندر بیج رکھے کہ نسلاً بعد نسل، آہستہ آہستہ دوبارہ بھی ان کی افزائش ہوتی رہے۔ پھر اس کو ہل چلانے کے لیے اوزار چاہیے تھے، لوہا پیدا کیا، عقل چاہیے تھی، عقل اور فطانت دی۔ پھر اس کی کٹائی کے لیے افراد چاہیے تھے، ماحول دیا۔ پھر اس کو پکانے کے لیے برتن چاہیے تھے، برتنوں کا انتظام، اور اس کے لیے را میٹیریل اس کائنات میں رکھا۔ پھر اس کو پکانے کے لیے آگ چاہیے تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے درختوں کے سلسلے رکھے، پھر اس کو کھانے کے لیے ہاتھ چاہیے تھے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ اتنی محبت کی کہ ہم جانوروں کی طرح ڈائریکٹ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس طرح کے ہاتھ نہ دیتا، ہم منہ سے چرتے رہتے۔ اس نے کہا یہ اشرف المخلوقات ہے، ہمیں ہاتھ دیے، اور ہاتھ بھی ایسے دیے، اس کو یوں کر لیں تو یوں باریک سے باریک چیز کو پکڑ لے، یوں کر لیں موٹی چیزوں کو پکڑ لے، یوں کر لیں پیالہ بن جائے، یوں کر لیں دعا بن جائے، یوں کر لیں طاقت بن جائے۔ دنیا کا جدید سے جدید روبوٹ اتنے ایکشنز ملٹی ڈائمینشنل نہیں کر سکتا ہے جس قدر انسان کا یہ ہاتھ ایک وقت میں مختلف فنکشنز ادا کر سکتا ہے۔ انسان نے روٹی کے اس نوالے کو یوں چبایا، اپنے منہ کے اندر ڈالا، منہ میں یہ ڈالنے سے پہلے ہی اس کے منہ کے اندر اللہ نے پانیوں کا سلسلہ رکھ دیا، اور پانی کو بھی اتنا زیادہ بھی نہ چلایا کہ رال ہی ٹپکتی رہے، اتنا کم بھی نہ رکھا کہ پانی نکلے ہی نہ۔ اگر وہ پانی نکلتا ہی نہ اور بہتا ہی نہ تو کانٹے کی طرح چبھتا رہتا۔ پھر اندر نگلنے کا انتظام کیا، پھر اندر پوری ایک مشینری فٹ کر دی، کس حصے نے، کس وٹامن نے کہاں جانا ہے، پھر اس کے باہر نکلنے کے انتظام کیے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ رب جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ انسان کو چاہیے اور کچھ نہیں غور کرتا تو اپنے کھانے پہ غور کر لے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا متاعا لکم ولانعامکم۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ کی تو اتنی حکمتیں ہیں کہ ایک پودے پر پوری دنیا مل کے غور کرتی رہے تو اس ایک پتے کے اندر، اس ایک درخت کے تنے کے اندر جو اس کی نعمتیں ہیں، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی ان کا پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتے۔ کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، بہت ساری تو نہیں آئی، وہ خزانوں میں چھپی ہوئی ہیں،
اس کے بھوسے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جو توڑی ہے اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، جو لکڑیاں ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جو بچ جاتا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جو انسانوں کے لیے ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جو جانوروں کے لیے ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، ہر وقت ہر چیز میں اللہ کی تعریف ہے۔ اس حوالے سے شکر گزاری کے لیے ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ انسان فہرست بنائے ان چیزوں کی جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہیں، اور ان پہ اللہ کا شکر بھلا کیسے ادا کرے، ویسے شکر ادا کرے۔ بڑی خوبصورت تشبیہ دی تشبیہ دینے والے نے، ہم بدقسمت لوگ ہیں، اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو اس پہ ساری رات روتا ہے، میری انگلی نہیں رہی، ناخن نکل جائے ساری رات روئے گا، میرا ناخن نہیں رہا، ہاتھ سے محروم ہو جائے سارا دن ساری رات روتا رہے گا، میں ایک ہاتھ سے محروم ہو گیا، میں ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ شکر گزار بندہ وہ ہے کہ جیسے نعمت کے چھن جانے پہ وہ روتا ہے، اس سے زیادہ اس کے ملنے پہ روتا رہے، اللہ تو نے میرے اوپر کیا انعام کیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ پھر اس میں ایک چوتھی چیز یہ ہے، اگر انسان واقعی شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو ہمیشہ اپنے حصے کی محنت جاری رکھے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، آگے سے آگے بڑھتا رہے، جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے محنت کرتا رہے، اس کو ملتا رہے گا، لیکن ہمیشہ للچائی ہوئی نگاہوں سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، رال ٹپکا ٹپکا کے، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جو اس سے سپیریئر یا کسی حوالے سے برتر ہیں یا ان پہ زیادہ نعمتیں ہیں ان کو دیکھتا رہے گا تو کبھی شکر گزار بندہ نہیں بنے گا۔ اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو بندہ اس وجود کے اوپر اللہ کا شکر نہیں کرتا، اللہ اس کو پوری کائنات بھی دے دیں تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ بل لم یشکر علی القلیل لم یشکر علی الکثیر، جو ملی ہوئی نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا ہے اس کو اور بھی مل جائیں گی تو شکر نہیں کرے گا، چونکہ ہر انسان سے آگے کوئی انسان ہوتا ہے، ہر مالدار سے بڑھ کے مالدار ہوتا ہے، ہر طاقتور سے بڑھ کے طاقتور ہوتا ہے، علم والے سے بڑھ کے علم والا ہوتا ہے، شہرت والے سے بڑھ کے شہرت والا ہوتا ہے، عزت والے سے بڑھ کے عزت والا ہوتا ہے۔ تو جب تک انسان دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا رہے گا، جو ملا ہوا ہے اس کو استعمال کرنے کی بجائے، اس کے اوپر شکر کرنے کی بجائے، اس کے اندر محنت کرنے کی بجائے، جو نہیں ملا ہوا ہے اس میں ہی غور کرتا رہے گا، رال ٹپکاتا رہے گا، دوسروں کو دیکھتا رہے گا تو وہ کبھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ بلکہ اس کا آخری پہلو شکر کے حوالے سے قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں ان کو دیکھتا رہے جو ان سے کمزور ہیں، اور ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ جو آپ کو اسباب و وسائل ملے ہوئے ہیں، جس 5 مرلے کے مکان میں آپ رہتے ہیں، لاہور کے فٹ پاتھ پہ سونے والے اور کرائے دے دے کے تھک جانے والوں کے لیے یہ 5 مرلے کا مکان بھی ان کی زندگی کا ایک ڈریم اور خواب ہے۔ جس 2.5 مرلے کے مکان میں آپ رہ کے ہر وقت ناشکری کرتے رہتے ہیں، وہ 2.5 مرلے کا مکان بھی آپ ہی جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے
جو آپ جیسے ہیں وہ بھی انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، ان کے لیے وہ 2.5 مرلے کا مکان بھی ایک خواب ہے۔ جو آپ صبح و شام چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، ہسپتال کے اندر جو مریض لیٹے ہوئے ہیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے کہ میں اٹھنے اور بیٹھنے اور چلنے اور پھرنے کے قابل ہو جاؤں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے پاس قیمتی جوتا نہیں تھا۔ یہ گلستان بوستان کے رائٹر بہت بڑے ادیب ہیں، کہتے ہیں میرے پاس جوتا نہیں تھا، اور میرے ساتھ اسی راستے کے اوپر ایک جاہل سا آدمی جا رہا تھا، اس نے تلے والا خوبصورت جوتا پہنا ہوا، سر کے اوپر کلاه پہنی ہوئی اور خوبصورت لباس، بڑے ہی کر و فر شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا، سعدی تو وقت کا اتنا بڑا رائٹر اور اتنا بڑا استاد اور ٹیچر ہے، اور تیرے پاس ٹوٹا ہوا جوتا ہے، اور یہ جاہل گنوار کوئی آدمی، یہ دیکھیں کتنی شان کے ساتھ جا رہا ہے۔ دل ہی دل میں ایک ناشکری کی کیفیت سی پیدا ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ چلتے 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 میں ایک مسجد کے دروازے پہ پہنچا۔ جب میں اس مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں اس پہ ناشکری کر رہا تھا کہ میرے پاس خوبصورت قیمتی جوتا نہیں ہے، اور تیری دنیا میں وہ بھی بستے ہیں جوتا تو کیا جن کے پاس ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے اندر سب سے زیادہ جس چیز نے ناشکری پیدا کی ہے وہ کیپٹلزم ہے اور آج کا سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ ان ظالموں نے اپنی پروڈکشنز کو، اپنی مصنوعات کو بیچنے کے لیے اشتہاروں کی نفسیات ایسی رکھی، ایڈورٹائزمنٹ کے انداز ایسے رکھے، اعلانات کے طریقے ایسے رکھے، سائیکالوجی کی ٹیمیں بٹھائیں کہ انسانوں کے اوپر حملے کیسے کیے جا سکتے ہیں، ان کے ذہنوں کو کیپچر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگیوں میں وہ چیزیں کیسے گھسائی جا سکتی ہیں جو ان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بغیر وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کا انسان اتنا بدبخت اور ناشکرا واقع ہوا ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود صرف اس پہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے کہ میرے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی نہیں ہے، اور میرے پاس فلاں قسم کا آئی فون نہیں ہے، اور میرے پاس فلاں نیٹ ورک کا پیکج نہیں ہے، اور میرے پاس فلاں فلاں قسم کا پیزا اور فلاں فلاں قسم کا برگر اور فلاں فلاں میکڈونلڈ کے اوپر میں بیٹھ کے کھا نہیں سکتا، اور میں فلاں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر رات نہیں گزار سکتا۔ اس چیز کے اوپر انسان جو ناشکری کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری شیطان کے چلوں اور ایجنٹ سرمایہ دارانہ نظام کی محنت ہے اور ان کے اشتہارات کی چالاکیاں ہیں، کہ وہ چیزیں جن کے بغیر ہم آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، شکر کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اچھی والی زندگی بسر کر سکتے ہیں، پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں، اطمینان والی زندگی بسر کر سکتے ہیں، ہمارے اندر ان کی خواہش ایسے پیدا کر دی گئی زبردستی۔ اگر یہ اشتہارات نہ ہوں، اگر آپ کو یہ سب کچھ دکھایا نہ جائے، اگر آپ کو اس طرح کے سلوگن دیے نہ جائیں کہ یہ دل مانگے اور پرکشش قسم کی خواتین اور پتہ نہیں کیا کیا بے حیائیوں کے انداز نہ ہوں، تو انسان بڑی پرسکون اور شکر والی زندگی
بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھر میں گزار سکتا ہے۔ والدہ محترمہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے مجھے فرماتی ہوتی تھی، کہتی بیٹا ہمارے گھر میں تو ایک ایک ہفتہ سالن نہیں بنتا تھا، رات کو روٹی دودھ کے اندر بھگوئی، صبح وہ کھا لی، دوپہر کو تھوڑی سی مرچیں ان میں گھی ڈالا، فرائی کیا، اسی روٹی کے اوپر رکھ کے کھا لی، پیاز پکڑا اس کو ایسے کیا، اوپر تھوڑا لیمو ڈالا، اس کے ساتھ روٹی کھا لی، آم مل گیا اس کو کاٹا، اس کے ساتھ روٹی کھا لی۔ آپ اس پہ نہ شکری کر رہے ہیں کہ پیزا اور برگر نہیں ملا، وہ جو آپ کی صحت کے لیے تباہ کن ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اس حوالے سے خوشی کے ساتھ جینا سیکھیے۔ پہلی چیز تھی کل کے سبق میں، کیا چیز تھی؟ ایمان، سوچ، اور دوسری چیز آج کے عرض کی ہے شکر کا جذبہ۔ اور شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے 4 چیزیں بتائی ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ان میں غور کریں، ان کو استعمال کریں، جو اویلیبل چیزیں ہیں ان میں محنت کریں، جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا، وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، اپنے حصے کی بس محنت کرتے چلے جائیں۔ جو چیزیں نہیں ملی ہیں ان پہ راڑ نہ ٹپکاتے رہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کرتے رہیں۔ اور تیسری چیز کہ اللہ رب العزت نے جو آپ سے کمتر لوگ رکھے ہیں ان کے بارے میں سوچتے رہیں کہ میرا کوئی رائٹ اور استحقاق تو نہیں تھا، اور اللہ نے مجھے بہت ساری مخلوقات سے بہتر بنایا ہے۔ اور چوتھی ایک اہم ترین چیز آپ کے سامنے یہ بھی رکھی کہ اپنے سے جو اوپر کے لوگ ہیں خواہ مخواہ ان کی طرف انسان گھور گھور کے دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی کے اندر شکوے نہ بھرے۔ تیسری چیز جس کی طرف صرف اشارہ ہی ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات بیان نہیں ہو سکتی۔ خوشی لینا چاہتے ہیں نا تو خوشیاں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹنا شروع کر دیں، اپنی ہمت کے مطابق بنیادی ضروریات پوری کر کے۔ جو آپ دے سکتے ہیں اللہ کے بندوں کو دینا شروع کر دیں، اللہ کے بندوں میں بانٹنا شروع کر دیں، ان کے دکھ سکھ شیئر کرنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے جو ایک مزے کی چیز کھا لیتا ہے، کھانی چاہیے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اللہ نے دولت دی ہے استعمال کریں، کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس سے اوپر کے درجے پہ جانا چاہتا ہے، کبھی وہ کھا بھی لے اور کبھی وہ کہے کہ چلیں میں نے 100 روپے کی یہ چیز لینی تھی، آج میں 100 روپے کی یہ چیز لے کے اپنے کسی غریب مسکین ہمسائے فقیر یتیم کو جا کے کھلا دیتا ہوں، اللہ کے قرآن کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنی آپ کو خود کھا کے خوشی ہوئی تھی اس یتیم غریب اور مسکین کو کھلا کے جب وہ اللہ کی خاطر ہوگی تو یہ دل ایسا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ خوشی محسوس ہوگی، اور یہ خوشی زیادہ پائیدار بھی ہوگی اور دیر تک رہنے والی بھی ہوگی، اور آپ کے مستقبل میں انویسٹمنٹ بھی ہوگی، اور آپ کی پریشانیوں میں آپ کے وہاں کام آئے گی جہاں دولت کام نہیں آئے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایمان کی حالت میں جو نیک کام کرے گا ہم اسے بڑی پاکیزہ اچھی زندگی دیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی ایسے شخص کے لیے آسانی کر دیتا ہے جو مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس آسانی پیدا کرنے والے کے لیے اللہ دنیا میں بھی آسانیاں کرتا ہے اور آخرت میں بھی آسانیاں کرتا ہے۔ آسانیاں بانٹیں، آسانیاں ریٹرن ہوگی۔ خوشیاں بانٹیں، خوشیاں واپس ملیں گی، لیکن آسانیاں بانٹتے ہوئے اور خوشیاں تقسیم کرتے ہوئے لالچ نہ رکھیں کہ مجھے ان سے ملے گی۔ نہیں نہیں، جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اس سے نہ توقع رکھیں کہ مجھے اس سے ملے گی، توقع اس سے رکھیں جس کی خاطر آپ کر رہے ہیں، جو عرش پہ بیٹھا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، جو آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے، اسی کی رضا کے لیے کریں۔ اگر آپ اس نیت سے کریں گے نا کہ مجھے اس سے واپس ریٹرن ملے، تو پھر یہ نیکی نہیں ہوگی، اس میں اخلاص نہیں رہے گا، یہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگی۔ اور ممکن ہے بجائے اس کے کہ اس سے آپ کو خیر ملے، اس سے کوئی غلط چیز ملنا شروع ہو جائے، پھر آپ اور مایوس ہوں گے اور پریشانی میں جائیں گے۔ اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے اور اللہ کے لیے خالص ہو کے کریں گے تو پھر اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ آپ کی ایک ایک نیکی کی بہت قدر کرے گا، اور وہ نیکی وہاں کام آئے گی جہاں دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آ سکے گی۔ 3 آدمی ہیں، سفر کر رہے ہیں، طوفان آیا ہے، تند و تیز آندھی ہے، ہواؤں کے جھکڑ چلے ہیں، وہ ایک غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، غار کا دہنا بند ہو جاتا ہے، ایک تودا نیچے لڑکتا ہے اور وہ گپ اندھیروں میں جاں بلب ہونے لگتے ہیں، زندگی کی امید ختم ہونے لگتی ہے، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہو تو کوئی ایسی نیکی یاد کرو جو صرف اللہ کے لیے کی ہو۔ اس غار میں پیسے کام آ سکتے تھے، اولاد پہنچ سکتی تھی، بیوی بچے وہاں تک ان کی اپروچ تھی، بینک بیلنس کی وہاں تک رسائی تھی، کچھ نہیں تھا۔ زندگی کی سابقہ نیکیاں ان کے ایسے کام آتی ہیں، اس طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہیں کہ جیسے جیسے وہ نیکی کا تذکرہ کرتے جاتے ہیں اللہ پتھر کو پیچھے ہٹاتا جاتا ہے اور پھر بڑی محبت کے ساتھ ان کو باہر نکال لیتا ہے۔ جو مشکل میں پھنسے انسان کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرتا ہے۔ اس سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، انگزائٹی کا مسئلہ ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے، اور آپ خواہ مخواہ مایوس ہوئے بیٹھے ہیں، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ عبید الرحمن محسن بات کر رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ المسجد الربانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ حجرہ شاہ مقیم کا شہر ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اس سے زیادہ یقین ہے جب آپ دوسروں کے کام آنا شروع کر دیں گے، آپ کے کام آسان کرنا اللہ کے ذمہ ہو جائے گا، بشرطے کہ اس میں خلوص ہو۔ ذاتی مفاد، لالچ، توقع کچھ نہ ہو۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
لشكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، نہ تم سے صلہ کی توقع رکھتے ہیں، نہ شکریہ کا لفظ بھی سننا چاہتے ہیں۔ یہ اہل ایمان نے قرآن میں کہا جنت میں جانے کے بعد کہ ان کے جینے کا یہ انداز ہوتا تھا۔ جب ان کا یہ انداز تھا تو اللہ نے ان کو بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا لیا۔ نیکیاں خوشیاں دیتی ہیں، خوشیاں، اور حقیقی خوشی دیتی ہے، ایسی خوشی جو اس دنیا میں بھی برقرار رہتی ہے اور پوری زندگی ایک سکون سے ملتا ہے، ایک راحت سے ملتی ہے، ایک چین سے ملتا ہے۔ آپ نے یہ کر کے نہیں دیکھا، جنہوں نے کر کے دیکھا ہے ان سے پوچھیں اس میں کتنا سکون ملتا ہے۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ آج عزم تو کریں، خوشی سے جینا سیکھیے۔ آج وہ سیکھے تو صحیح، کل ہی آپ جائیں کسی محلے کے غریب اور مسکین کو انوائٹ کریں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو گھر میں کھانا کھلائیں، دنیا کی کوئی آنکھ نہ دیکھتی ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اور اس کو اپنا معمول بنا لیں، پھر دیکھنا کہ خوشیاں اللہ کی طرف سے کیسے آسمان پھاڑ پھاڑ کے اترتی ہیں، اور زندگی میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء۔ ہمارا ایمان ہے نا آپ کی باتوں پہ، وہ وحی کی باتیں، اللہ کی کہی ہوئی باتیں، سچی باتیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو نیکیوں کے ایکشنز ہوتے ہیں، جو نیکیوں کی کمائیاں ہوتی ہیں، جب انسان پہ پریشانیاں آئیں تو اس وقت وہ کام آتی ہیں، پھر وہ خوشیوں کا ذریعہ بنتی ہے، وہ آسانیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہت اہم ہمارے اس موضوع کا حصہ باقی ہے، اور شاید وہ خوشی حاصل کرنے کا اہم ترین ایک میدان ہے۔ اگر انسان دنیا جہاں کی خوشیاں لے لے، وہاں اس کے پاس خوشیاں نہ ہوں تو سب خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ گھر کے اندر خوشی، معاملات میں خوشی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں پرسکون خوشیوں بھری زندگی، میاں بیوی کے معاملات میں پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی، یہ خوشیاں کیسے ملتی ہیں؟ سوسائٹی کے اندر خوشیاں کیسے ملتی ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اس آخری اہم ترین حصے پہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ کچھ احباب نے دعا کی درخواست کی ہے، انشاءاللہ کل ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور آج آپ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب